حضرت لال شہباز قلندر جب سیون تشریف لائے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک وزنی گلو بند پڑا رہتا تھا۔ اس گلو بند میں چھوٹے خوبصورت تراشے ہوئے قیمتی پتھر پیوست تھے۔ آپ کی ایک خاص عادت تھی کہ آپ راستہ چلتے وقت ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے رکھتے، کسی مجلس میں تشریف فرماتے تو گردن خم کیے رکھتے۔ روایتوں میں ہے کہ آپ کانوگھن محلہ کے قریب ایک گلی میں اکثر دین کی تبلیغ کے لیے بیٹھا کرتے۔ اسی محلے میں کانوگا نامی ایک مشہور ہندو خاندان آباد تھا، جن کی عورتیں پردے کی سخت پابند تھیں، مگر اس خاندان کی ایک عورت آپ کی بے حد عقیدت مند تھی۔ آپ جب بھی اس گلی میں آ کر بیٹھتے تو وہ عورت بھی اپنی بالکونی کی کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی اور گھنٹوں آپ کو دیکھتی رہتی اور اسلام کی تبلیغ کی باتیں سنا کرتی۔ اس عورت کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز قلندر کے چہرہ مبارک کا دیدار کر لے، مگر چونکہ آپ ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر بیٹھتے، اسی لیے وہ عورت آپ کے چہرہ مبارک کا دیدار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک دن اس ہندو عورت نے وحشت کے عالم میں بالکونی سے چھلانگ لگا دی اور حضرت لال شہباز قلندر کے قدموں میں جا گری۔ اونچائی سے گرنے کے سبب ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی۔ بس اس نے اسی وقت ایک نظر آپ کے چہرہ مبارک پر ڈالی اور دار فانی سے کوچ کر گئی۔ جب محلے والوں نے یہ حال دیکھا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس وقت کے بعد مرنے والی عورت کے رشتہ دار لاش اٹھانے آئے اور آپ سے کہا کہ اجازت دیجیے اس بد نصیب عورت کو لے جائیں اور آخری رسوم ادا کریں۔ کانوگا خاندان کے لوگوں نے آپ سے اجازت یوں چاہی تھی کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے حضرت لال شہباز قلندر نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی۔ یہ بات پہلے سے ہی اس ہندو خاندان میں مشہور ہو چکی تھی کہ یہ عورت آپ کی بے حد عقیدت مندوں میں سے تھی اور صرف وہ اللہ کے نور کو آپ کے چہرہ مبارک پر دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، یہ تو تمہاری امانت ہے، جہاں چاہو اسے لے جاؤ۔ اب رشتہ داروں نے زمین سے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی مگر وہ لاش ان لوگوں سے اٹھ نہ سکی۔ لاش انہیں بے حد وزنی لگ رہی تھی، جس کے بعد کچھ افراد نے بیک وقت لاش اٹھانے کے لیے زور لگانا شروع کیا، مگر لاش تو جیسے زمین سے چپک کر رہ گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب ان لوگوں کی پریشانی کو دیکھا تو لاش کے پاس آ کر فرمایا، اگر تم شہر کے تمام ہندوؤں کو بھی جمع کر لو تب بھی یہ لاش نہیں اٹھا پاؤ گے۔ اس عورت کے رشتہ داروں نے جب یہ سنا تو دنگ رہ گئے۔ کچھ دیر تک تو سب بکھلائے رہے، پھر ان میں سے ایک شخص نے حضرت سے پوچھا، آخر اس عورت سے کیا گناہ ہوا؟ اسے معاف فرما دیجیے تاکہ اسے یہاں سے لے جا سکوں۔ آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا، بات ثواب اور گناہ کی نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ عورت کی قسمت میں جلنا نہیں۔ ہندوؤں کے لیے یہ ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی۔ پوچھا کہ پھر ہم کیا کریں؟ جس پر حضرت لال شہباز قلندر نے سکوت آمیز لہجے میں فرمایا، وعدہ کرو تم اسے دفن کرو گے تو لاش اٹھ جائے گی۔ ہندوؤں نے وعدہ کیا، جس کے بعد اس عورت کی ارتھی اٹھنے کے بجائے جنازہ اٹھا اور اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفن کیا گیا۔ اس عورت کی قبر سیون شریف میں موجود ہے، جسے ہندو مذہب کے لوگ دور دور سے دیکھنے آج بھی سیون آتے ہیں۔ اس کے موقع پر جو مہندی اٹھتی ہے اس عورت کی قبر سے اٹھائی جاتی ہے اور مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی لال شہباز قلندر کی درگاہ پہ آتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 800 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن آپ کا فیض روحانی اب بھی جاری ہے۔ آپ کی یادگاریں اب بھی تابندہ و زندہ ہیں۔
حضرت لال شہباز قلندر کی یہ کرامات دیکھ کر کنوکا خاندان کے ہندو آپ کے دست مبارک پہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ اس طرح اسلام سندھ میں پھیلتا گیا۔ اللہ کریم اپنے اولیاء کرام کے صدقے سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔